پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا چلوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا فارمیٹ بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، راشد بھائی ہمیں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد زین بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ زین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی زین بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورۃ الفیل۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی زین بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ زین بھائی، اللہ پاک آپ کو عالم دین بنائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت شانیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج راشد بھائی سے اس حوالے سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے، بہت سارے سوالات پوچھیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہو، وہ آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ جی راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شانیں بیان کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ویسے تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتا ہے۔ مختلف شانیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہو، آپ کا مبارک چہرہ ہو، آپ کے معجزات ہوں، آپ کی مبارک گفتگو ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت ہو، امت سے محبت ہو،
یا اللہ پاک کی جو آپ پر خصوصی عطائیں ہیں، انعامات ہیں، ان کا بیان ہو۔ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج جو بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے حوالے سے، بڑی خوبصورت ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 شانوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ کیسے رسول کی؟ النبی الامیہ، پہلی شان بیان کی گئی النبیہ، وہ جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، الامیہ جو بے پڑھے ہیں، اور فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تیسری شان بیان فرمائی کہ اہل کتاب جن کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے چوتھی شان بیان فرمائی یأمرہم بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، سبحان اللہ، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اور 8ویں شان اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ یہ 8 شانیں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں۔ مفسرین کرام یعنی قرآن پاک کی جو تفسیر لکھنے والے ہیں، اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کی تفسیر کرنے والے، وضاحت کرنے والے، تھوڑی اس میں آسانی بیان کرنے والے جو مفسرین کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا نا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو اس رسول سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو پیارے بچوں ذرا غور کیجئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شانیں ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب کی خبریں دینے والا بھی بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو امت کی آسانی کرنے والا اور امت سے محبت کرنے والا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، اور لوگوں پر جو بوجھ ہے، جو ان پر مشقتیں جو پہلے زمانے میں لوگوں پر تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس امت کے لوگوں کے لیے وہ جو قیدیں تھیں، وہ جو مشقتیں، تکلیفیں تھیں، ان کو آسان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے جو شانیں بیان فرمائی ہیں، اس میں دوسری شان بیان فرمائی الامی، کہ جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ راشد بھائی، ابھی آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی یعنی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا وغیرہ نہیں آتا تھا؟ بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا بالکل آتا تھا، اور بہت ساری احادیث پاک ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے آپ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو بیان فرمایا تھا کہ اس جگہ جو نام ہے اس نام کو مٹا دو، اور پڑھ رہے تھے آپ، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو امی کا لفظ استعمال کیا گیا نا، امی کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان سے پڑھا نہیں تھا، باقاعدہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے نہیں تھے، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا دنیا میں، یا کوئی انسان ٹیچر نہیں تھا جو یہ کہے جی اس نے مجھ سے پڑھا ہے۔ جیسے ہم لوگ تو پڑھتے ہیں نا کسی کے پاس جا کر، ہم لوگ جاتے ہیں ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، وہ ہمیں کچھ پڑھاتے ہیں، پھر ہمیں پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہ سیکھا تھا، نہ آپ نے کسی سے پڑھا تھا، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔
سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد بھائی اتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ وہ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی، تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا یا ان کے کوئی ٹیچر نہیں تھے، تو آج کل تو جیسے ہم ٹیچر کے بغیر ہمارے کو نہ تو لکھنا آتا ہے نہ تو پڑھنا آتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا کیسے آتا تھا؟ بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا جو آتا تھا نا، وہ کسی عام انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھایا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو کئی مقام پر بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور اچھا، قرآن پاک لے کر کون سے فرشتے آتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر آتے تھے، لیکن قرآن سکھایا کس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو اتنا سارا علم عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ لکھنا بھی جانتے تھے، آپ پڑھنا بھی جانتے تھے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ راشد بھائی، اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا انسان کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اس شخص کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، اللہ پاک کا خاص اس پر فضل و کرم ہو، اسے کسی استاد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، استاد سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فرمان ہو، اقرا محبوب تم پڑھو۔ جس کا رب کریم ہو، جس کا رب اسے سکھائے، پھر اسے کسی استاد کے پاس جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، آپ نے یہ تو فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور جو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو علم کس نے عطا فرمایا؟ بیٹا، اللہ پاک کے جو دوسرے نبی تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، سب کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا تو بیان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے فائدے کے لیے جنگی لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دی۔ اس کا جو بنانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اسے سکھا دیا۔ زرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ پہلے دور میں جو ہوا کرتی تھی تو لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا، ڈریس ہوتا تھا، وہ پہن کر وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ تلواروں سے زخم وغیرہ نہیں آتے تھے، بچت ہوتی تھی انسان کی۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا کہ آپ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا، یعنی اپنے پاس سے خصوصی علم عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کے جو نبی ہیں، انہوں نے انسانوں سے نہیں پڑھا۔ اللہ پاک کے جو نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، انہوں نے کسی انسانوں کے پاس نہیں پڑھا، بلکہ اللہ پاک نے خاص طور پر ان کو اپنے فضل و کرم سے علم سکھایا ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر کسی انسان کے پاس ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم کسی کو اپنا ٹیچر بناتے ہیں، استاد بناتے ہیں، تو ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی کہتے ہیں جی یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اس کو سکھایا ہے, میں نے پڑھنا اس کو سکھایا ہے. لیکن اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے علم والے ہوتے ہیں, یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں. لوگ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے ہیں, یہ کسی کے پاس جا کر علم نہیں سیکھتے. سبحان اللہ. راشد بھائی, لفظ امی کا ایک مطلب تو آپ نے یہ بتایا کہ کسی انسان سے نہ پڑھا ہونا, تو لفظ امی کے اور بھی مطلب ہیں؟ بیٹا امی کا ایک معنی تو ہے ایسا شخص جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی آپ کا ایک وصف ہے, ایک لقب کہہ لیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے امی ہونا, یعنی کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا. اچھا, امی کا ایک مطلب ہے ام القریٰ, یعنی مکہ میں رہنے والے. جیسے مثال کے طور پر حیدرآباد میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حیدرآبادی. حیدرآبادی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کسی اور شہر کا رہنے والا جو ہوگا تو اس کو, جیسے بلوچستان میں رہنے والے کو بلوچی کہتے ہیں, اور سندھ میں رہنے والے کو سندھی کہتے ہیں, سندھ میں رہنے والا, مکہ میں رہنے والے کو مکی, اور مدینہ شریف میں رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں. اسی طرح ام القریٰ یعنی مکہ, ام القریٰ یہ مکہ ہی کا نام ہے, تو ام القریٰ میں رہنے والے کو امی کہا جاتا ہے. تو ایک امی کا مطلب یہ ہے. اچھا, تیسرا امی کا ایک مطلب یہ بھی علماء کرام نے, مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو امیین یعنی جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں رہنے والا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکہ میں رہنے والے جتنے بھی اس وقت لوگ تھے سارے کے سارے ان پڑھ تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ اکثر لوگ وہ ان پڑھ تھے لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. اچھا, اسی طرح امی کا ایک مطلب ہے امت والا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب امت ہیں, یعنی آپ کی امت کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک جائے گی, قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوں گے. اور امی کا ایک مطلب کیا ہے؟ امت والے. یہ چار معنی علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر امی کے بیان فرمائے ہیں. راشد بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کیا پہلے آسمانی کتابوں میں جیسے تورات, زبور, انجیل وغیرہ ان میں بھی تھا؟ جی بیٹا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر جس طرح قرآن پاک میں ہے, اسی طرح جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں تورات, زبور, انجیل, اور اس کے علاوہ جو صحیفے اللہ پاک نے چھوٹی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں, ان میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر موجود تھا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ جن کا مبارک ذکر اہل کتاب اپنے پاس تورات اور زبور, انجیل وغیرہ جو کتابیں ہیں ان میں اس کا ذکر لکھا ہوا پاتے تھے. بلکہ ایک مقام پر تو بیٹا یہ بھی ارشاد فرمایا گیا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تو وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وہ جو پہلے آسمانی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر اتنا زیادہ تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کہ یہ نبی کیسے ہوں گے, گفتگو کیسے کریں گے, اپنی امت کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے, لوگوں کو کن باتوں کی تعلیم دیں گے, کن سے منع کریں گے, اس طرح بہت تفصیل کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں تھا. لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی, اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی, تراش خراش کی, مٹانے کی کوشش کی, کم کرنے کی کوشش کی. لیکن جس کا ذکر اللہ بلند کرے, جس کی شانیں اللہ بلند کرے, تو اس کی شانوں کو کون گھٹا سکتا ہے. اسی لیے تو بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. سبحان اللہ. راشد بھائی, قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی کیا خوبیاں بیان کی گئیں؟ بیٹا قرآن پاک میں جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. ویسے تو اور مختلف آیات میں بیان کی گئی ہوں گی, لیکن سورہ آراف کے اندر اللہ پاک نے جو آیت نمبر 157 نمبر آیت ہے اس میں اللہ پاک نے 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی کہ جو کامیاب ہیں, جو فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں.
اللہ پاک نے پہلی خوبی ان کی بیان فرمائی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ جو اس نبی پر ایمان لائیں. پہلی خوبی کیا بیان کی گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. کامیاب انسان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، آپ کو اللہ کا نبی مانے، اللہ کا آخری نبی مانے. ٹھیک ہے نا. کامیاب لوگوں کی خوبی بیان کی گئی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. اچھا، ایمان کس چیز کا لے کر آنا ہے؟ ایمان اس بات کا لے کر آنا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو آخری نبی بیان فرمایا گیا، خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی. اچھا، اور اسی طرح اس بات کا بھی ایمان رکھنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کامیاب لوگوں کی بیٹا دوسری خوبی بیان فرمائی گئی وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں. یہ اللہ پاک نے دوسری خوبی بیان فرمائی. تعظیم کیسے کرنی ہے؟ تعظیم بیٹا دل میں بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، جان و دل قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور آپ کا ادب اور احترام ایسے کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر جب ہو تو ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھنا ہے، سروں کو جھکا لینا ہے. جب آپ کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے ہیں. بیٹا یہ وہ بارگاہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو معصوم فرشتے ہیں، جب وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو وہ بھی بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے. تو کامیاب لوگوں کی یہ دوسری خوبی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور بہت ادب کرتے ہیں. کامیاب لوگوں کی تیسری خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی وَنَصَرُوهُ. اچھا، ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کی تائید کرنی ہے. پیارے آقا علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان سب باتوں کی تصدیق کرنی ہے، دل سے ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور دین اسلام کو آگے پہنچانا ہے. چوتھی بات ارشاد فرمائی گئی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا کہ اور اس نور کی پیروی کریں کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا. نور کون سا نازل کیا گیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے قرآن پاک. فرمایا کہ جو نور ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کریں، اور پھر آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامرانی اور کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں. تو بیٹا دنیا میں کامیابی یقیناً اسی بندے کے لیے ہوتی ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام پر دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، جو پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے. اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ پاک کی خاص اس پر نوازشات ہوتی ہیں، اللہ پاک کا خاص اس پر کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کی خاص رحمتیں اس بندے کے لیے نازل ہوتی ہیں. اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا. آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ایک ہی نام سے چینل ہے، ایک ہی نام سے پیج ہے، کڈس مدنی چینل. آپ وہاں پر جا کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کی دیگر ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے کڈس مدنی چینل پر آنے والے تمام پروگرام، تمام کارٹونز، تمام جو مدنی خاکے ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا